مال کا کانسیپٹ ہے وہ قرآن پاک میں ہے کیا؟ قرآن پاک نے 5 اصول دیے ہیں کہ جس سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں، زندگی بڑی بہترین گزار سکتے ہیں۔ اگر اللہ سے پارٹنرشپ کر لو پیسے کے معاملے میں پھر بونس ملتا ہے۔ اللہ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا، 1 روپیہ دیں گے 10 کر کے واپس کرے گا، یہی ہے پارٹنرشپ ٹو دا گاڈ۔ فرشتہ آیا تھا آسمان سے روٹیاں لینے، اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ کن کن صورتوں میں اللہ رزق کا وعدہ کرتا ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے دولت کمانی کب ہے اور کب چھوڑ دینی۔ کوئی ایسا بھی ٹائم ہے کہ دولت نہیں کمانی؟ یہودیوں کو کہا تھا یوم سبت پہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ کہا جاتا ہے کہ پیسہ آزمائش ہے، بات سچ ہے؟ جن کو اللہ نے دے کے آزمایا ان کے نام بڑے خطرناک ہیں، لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو رزق دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن قرآن مجید میں رزق حاصل کرنے کے کون سے 5 راز بتائے گئے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کون سا طریقہ اپنا کر برکت حاصل کی؟ اور آپ پیسے کے معاملے میں اللہ سے کیسے پارٹنرشپ کر سکتے ہیں؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ آج کے زمانے میں جب بھی ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم خاص طور پر دیکھتے ہیں تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جائے، ہاؤ ٹو گیٹ رچ، اس طرح کی چیزیں ہم یا باتیں بہت ساری سنتے ہیں اور ٹیکنیکس بھی بتائی جاتی ہے پریکٹیکل۔ لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرآن مجید میں مال کو کمانے کا اور مال کے بارے میں کیا چیزیں ہمیں بتائی گئی ہے، اور جو مال کا کانسیپٹ ہے وہ قرآن پاک میں ہے کیا؟ بہت اچھا، یہ ایک تو ٹاپک بہت اچھا ہے، دوسرا آپ کا کویشچن بہت اچھا ہے بیٹا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں نہ کیا ہو۔ اور قرآن پاک کے بالکل جو ہے نا وہ اس کی پیشانی کے اوپر ایک جو پہلی آیت جو جملہ آتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب رہ گیا پیسہ، کہ پیسہ کیا ہے، مال کیا ہے۔ تو ایک چیز سب سے پہلے، کیونکہ اس ٹاپک کے اوپر جانے سے پہلے رزق کی جہاں پہ قرآن پاک میں ذکر کیا نا، تو رزق کا مطلب صرف اور صرف پیسہ نہیں ہے۔ رزق کا مطلب جو ہے وہ پیسہ، مطلب جو جسے ہم مٹیریل مانیٹریلی چیزوں کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے رزق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ جو اخلاق ہے یہ تمہارے لیے رزق ہے۔ وہ جو چیزیں آپ دیکھیں نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز یہاں خرچ کریں گے تو اس کو یہیں پہ آپ کو جواب ملے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ دنیا میں خرچ کرتے ہیں، آخرت میں اس کا آپ کو صلہ مل جاتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح کا آپ کی چیزیں ہیں۔ پھر واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ ہے، اس کو دنیا نے بھلا دیا ہے۔ کہتے ہیں خوشحال وہ ہے جو اپنے حال پہ خوش ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں لیکن وہ بڑا ہیپی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عام لوگوں سے زیادہ اچھے حال میں زندہ ہے۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ جیسے ہم نے جو ہے وہ بات کی تھی جب لا آف اٹریکشن کی، تو ہم نے کہا تھا کہ پریزنٹ از آلویز پرفیکٹ۔ تو پریزنٹ جو ہوتا ہے نا، اگر آپ اپنے پریزنٹ میں خوش ہیں تو وہ بہت پرفیکٹ ہے، آپ کو خوش رہتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے اس ٹاپک کی طرف کہ جس کی آپ نے ذکر کیا۔ قرآن پاک میں بالکل رزق کے، کمانے کے، پیسے کے معاملات بتائے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک نے 5 اصول دیے ہیں کہ جس سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں، زندگی بڑی بہترین گزار سکتے ہیں، آپ کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں جو ہے وہ روحانیت کو بھی دولت کہا گیا ہے، پیسے کو بھی دولت کہا گیا ہے، اور سب سے بڑی چیز جس کو دولت کہا گیا ہے نا وہ آپ کی فائنینشیل حکمت ہے، یعنی پیسہ کمانے کا آرٹ آف ارننگ۔ جس کو اسلام نے دولت کہا ہے نا، وہ آرٹ آف ارننگ ہے کہ آپ کیسے کماتے ہیں، یعنی حلال بھی کمانا ہے، رہنا بھی اس اصول کے اندر ہے، اور پھر پیسے بھی کمانے ہیں۔ پیسہ اٹ سیلف برا نہیں ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی بہت پیسہ ہے تو یہ شاید، دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ ایسے ہوئے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ تھا۔ میں نے ریسنٹلی پاک بی بی ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی معیشت کی بات کی تھی۔ وہ پورے عرب میں کیا اس وقت کی دنیا کی مضبوط ترین معیشت کی مالکن تھی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پیسہ شاید
تو ہمیں ایک کانسیپٹ خراب ہو گیا ہوا کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ. حضور غوث اعظم شاہ جیلانی کا میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا بزنس شپنگ کا ان کے جہاز چلتے تھے سمندروں میں. تجارت دیکھیں، تجارت تو زمین کے راستوں سے بھی ہوتی ہے اور تجارت جو ہے وہ سمندروں کے راستوں سے بھی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تاجر تھے تو زمین کے تاجر بھی تھے اور سمندروں میں بھی ان کی جو شپنگ تھی، جہاز چلتے تھے سامان لے کے، نہ صرف اپنا سامان لے کے جاتے تھے بلکہ لوگوں کا سامان بھی ان کی جو ہے وہ سمندروں میں جہاز چلتے تھے. ابو سعید ابو الخیر بلخ کے بادشاہ بھی تھے اور بہت بڑے سینٹ بھی تھے. تو ہمارے ہاں جو ہے یہ کانسیپٹ ہے کہ شاید یہ پیسہ جو ہے نا یہ اللہ سے دور کرتا ہے. پیسہ اٹ سیلف ہاؤ یو یوز اٹ. پھر دوسری بات، میں تھوڑا سا پیسے کی ڈیفینیشن بتا دوں پھر آگے چلتا ہوں. مجھے تھوڑا سلو اس لیے چلتے ہیں. آپ نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا ہے، آپ کے پاس سرپلس ہوگا تو اللہ کے راستے میں دیں گے. ایسے ہی ہے. اگر آپ کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے جس سے صرف اور صرف آپ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو اللہ کے راستے میں کیسے دیں گے؟ یعنی اپنے لیے تو سارے کماتے ہیں، لوگوں کے لیے کمانا سیکھے نا. یہ کہتا ہے چیریٹی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یس ڈیفینیٹلی. میں ان 5 اصولوں کے اوپر بات کرتا ہوں ایک ایک کر کے. 5 اصول قرآن پاک نے دیے ہیں کہ یہ کر لیں لازمی آپ کے پاس پیسہ آئے گا. جو مرضی ہو جائے، جس حال میں بھی ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا وعدہ. مطلب قرآن میں 5 ٹپس دی گئی ہیں پیسے کمانے کی. بالکل میں انہی کے اوپر بات کروں. میری چونکہ فیلڈ ہے بیٹا، میں نے چونکہ قرآن پاک پڑھا ہے، میں قرآن کے انرجیز کو پڑھتا ہوں، تو ان 5 ٹپس کے اوپر بات کرتا ہوں جو اللہ نے قرآن پاک میں دی ہیں. قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں اس کے اوپر بات کروں گا. اب اللہ کے راستے میں بھی آپ کو چاہیے، آپ نے کام کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم رائع و کلکم مسئول، کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ریت کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا. ریت کیا ہے؟ آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کے خاندان، آپ کے بہن بھائی، آپ کے اقربا، جن کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے اوپر لگائی ہے. اور آپ کی سوسائٹی میں وہ لوگ جو نیچے ہیں، ان کی مدد کرنے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے اوپر لگائی ہے نا. تو وہ ساری آپ کی ریت ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کام کیا؟ آپ نے کیا اس کے لیے پیش بندی کر کے پیسے کمائے؟ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے اس میں اللہ کو جو ہے وہ ریٹرن کیا کیا؟ بھئی جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے نا، اپنے آپ سے تو نہیں دینا، اللہ کے دیے ہوئے سے تو دینا ہے نا. ایسے ہی ہے بالکل. تو اس کے دیے میں سے اس کی مخلوق کو دیتے ہوئے آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ سارے اصول ہیں جو قرآن پاک میں ہیں. میں نے جتنا قرآن پاک کو پڑھا، مجھے 5 چیزیں، 5 اصول نظر آئے بیسیکلی فنڈامنٹلز، کہ جس سے آپ جہاں بھی جس حال میں بھی ہوں پیسے کما لیں گے. اچھا، یہ پکی بات ہے. اب آ جاتے ہیں ایک ایک کر کے ان کو. لیکن اس وقت اگر آپ ویسے قرآن پاک سے ہٹ کے 3 کتابیں ایسی ہیں جو اس وقت دنیا میں بہت مشہور ہیں، ٹھیک ہے، اور ان تینوں کتابوں کو میں نے جب پڑھا تو مجھے لگا کہ یار یہ تو وہی اصول ہیں جو قرآن پاک نے بتائے ہوئے ہیں. لیکن وہ لوگ چونکہ باہر کے لوگ ہیں، فارنرز ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی، ان کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ان کا اسلام سے ریلیجن. اس کا مطلب ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک آفاقی ریلیجن ہے. اس کے اصول ایسے ہیں جو کائنات کے ہر کونے میں امپلیکیبل ہیں. بالکل قرآن کے میریکلز کو جیسے ہم نے بات کی تھی کہ سائنس اب مانتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے بیٹا، نہ مانیں گے تو گزارا ہی نہیں ہے. پہلی کتاب ہے ٹو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، بڑی مشہور، بہت مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس کے سارے اصول پڑھیں، پیسے کیسے، سارا کچھ. دوسری کتاب ہے ون اپ آن وال اسٹریٹ، وہ بھی بہت شاندار کتاب ہے. اور تیسری کتاب ہے دی انٹیلیجنٹ انویسٹر. انٹیلیجنٹ انویسٹر بھی بڑی شاندار کتاب ہے. اور یہ ساری انہی 5 اصولوں کے اوپر بات کرتی ہیں جو قرآن کے اصول ہیں. اب آ جاتے ہیں جی ایک ایک کر کے ساری طرف. پہلا اصول، forgiveness is the power، یا دوسرے لفظ میں forgiveness کی جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ forgiveness ایک تو لوگوں کو معاف کر دینا، اور ایک اللہ سے استغفار کرنا. اللہ سے استغفار کرنے سے کتنا رزق آتا ہے آپ کی سوچ ہے. اور استغفار کیا، یہ صرف ہم جو روز کرتے ہیں وہ ہے، یا کچھ اور چیز کا نام استغفار ہے؟ یہ بھی 2 چیزوں کے اوپر بات کرتا ہوں. جی حضرت نوح علیہ السلام نے 930 سال تقریباً تبلیغ کی ہے. 930 سال کے قریب 950 سال کے قریب انہوں نے صرف تبلیغ کی ہے. یعنی ان کی ظاہری زندگی اس سے زیادہ تھی، انہوں نے لوگوں میں زندگی گزاری، سارا کچھ. پھر نبوت کا اعلان کیا تو ان کی نبوت کا ٹائم 930 سے 960 سال کے درمیان ہے تقریباً. بہت کم لوگوں نے ان کے جو ہے وہ دین کے اوپر عمل کیا.
لیکن انہوں نے لوگوں کو ایک ایسا فارمولہ بتا دیا کہ جس سے رزق آتا ہی آتا ہے. سورہ نوح کی آیت نمبر، میں چونکہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں تو اس لیے میں وہاں سے پڑھنے کی کوشش کروں گا. آیت نمبر 10، 11 اور 12. اور ہم نے کہا اے لوگو اپنے رب سے استغفار کیا کرو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پہ موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہارے مال سے اور تمہاری اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ رزق کی ڈائمینشنز اللہ نے بتائیں. اب یہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ نوح علیہ السلام کا جو دور ہے اس میں یہ موبائل فونز اور یہ ٹیکنالوجیز نہیں تھی. وہ ایگریکلچرل سوسائٹی ہے. تو ایگریکلچرل سوسائٹی میں کیا ہے؟ بارش رزق ہے، اوپر سے پانی آتا ہے، فصلیں اچھی ہوتی ہیں، وافر پانی ہے، وافر پیسہ ہے، اچھی فصلیں، اچھی چیزیں. پھر اس کے بعد تمہارے لیے باغات بنا دے گا، یہ پھل فروٹ محنت زمین کے اندر. پھر اس کے بعد تمہارے مال سے یعنی تمہارے پیسوں سے اور تمہاری اولاد سے تمہارے بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا. یعنی اچھی اولاد جو ہے اس کی تربیت یہ بھی رزق کے ذمے میں ہے. مطلب ایک باپ ہے، اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں تو وہ بچے اس کے ہیلپنگ ہینڈ ہے نا، اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اب سورس آف انکم بڑھ گیا نا. یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں خوشحالی دوں گا. خوشحالی کیا دوں گا؟ ایگریکلچر کے ذریعے. اور کس وجہ سے دوں گا؟ تمہارے باغ بناؤں گا، تمہیں یہ کہوں گا. وجہ کیا ہے ان سارے انعامات کو دینے کی؟ استغفار. اب استغفار صرف یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، زبان سے کہنا. استغفار کی تسبیح وہ تسبیح ہے جو جو ہے وہ دانوں پہ منکوں پہ پڑی جاتی ہے نہ ہاتھوں پہ پڑی جاتی ہے. استغفار کی تسبیح دل سے ندامت کیجیے. استغفار کی تسبیح آنسوؤں پہ پڑی جاتی ہے. استغفار کی تسبیح مالک کے سامنے پڑی جاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے استغفار کا ایک طریقہ بتایا ہوا ہے، اس کو سمجھ لیں، رزق بھی آ جائے گا، زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. ایک طریقہ، یا رسول اللہ یہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں اور اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش آ جائیں، یعنی آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، تو اللہ کے رسول کو چاہیے گا کہ ان کے اوپر مہربانی کریں اور ان کو معاف کر دیں. یہ اللہ کو تو معاف کرنے والا اور مہربانی پائیں گے. یعنی اللہ نے اپنی پوری کی پوری ڈیڈیکیٹڈ پاور، قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھیے، یہ نص ہے کہ اللہ نے اپنی ڈیڈیکیٹڈ پاور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ذات میں ریسٹ کر دی ہے. استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری ندامت. میں نے کہا نا استغفار کی تسبیح جو ہے نا وہ یہ منکوں پہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. 10 کروڑ دفعہ کہتے رہے، اللہ نے بھی پتا تسی اندروں کی ڈگ سے آنے ہو. ٹھیک ہے، ایک ہلکی سی جو ہے نا وہ ندامت. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جہاں عبادتیں قبول نہ ہوں وہاں ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں. یہ جب آپ کے اندر یہ آتی ہے نا کہ مالے غلطی ہو گئی ہے. میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی، یعنی آپ صرف میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا اللہ سیکھا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا ہمارے نا ایک علاقے میں ایک آنٹی ہوتی تھی، وہ بچوں کو بہت ڈانٹتی ہوتی تھی. تو ہم چھوٹے تھے، مطلب سائیکلیں چلایا کرتے تھے، دوسری تیسری چوتھی کی بات ہے. سڑک پہ اس وقت اتنی ٹریفک بھی نہیں ہوتی تھی، تو ہمارے گھر کے بعد بڑی سڑک تھی تو ہم وہاں سائیکلیں چلایا کرتے تھے. تو ایک دن وہ آنٹی کا جو بیٹا تھا نا وہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی یا کچھ ایسا ہو گیا، تو اس کو لگتا تھا کہ آنٹی جو ہے نا وہ آج ماما لوگوں کے ساتھ ہی لڑتی ہیں تو بچوں کو تو بہت مارتی تھیں. تو اس کو بڑا جو ہے نا وہ لگتا تھا کہ آج تو بس گئے. تو وہ سائیکل چلاتے ہوئے ہم آ رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ ماما دروازے پہ کھڑی ہیں اور ماما کو غصہ بھی چڑھا ہوا ہے اور ماما نے آج گھنٹی بھی بڑی لگانی ہے. وہ بچہ بہت سیانا تھا، اس بچے نے مجھے اللہ سکھایا ہے. میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، چھوٹے سے بچے نے مجھے اللہ سکھایا تھا کہ اللہ کے ساتھ بات کیا کرنی. اس نے نا اپنی سائیکل چھوڑی اور دوڑتا ہوا جا کے، اس سے پہلے کہ ماما کو بولیں یا کوئی باتیں کریں، اس نے جا کے ماما کو گلے لگا لیا. اچھا ماما سوری نا، غلطی ہو گئی نا. تو ماما کو غصہ بھول گیا، ماما کو بھول گیا اس نے کیا کرنا تھا. اس نے اس کو گلے لگایا، ہائے میرا پتر تینوں سٹ تے نہیں لگی.
تو اس دن مجھے سمجھ آیا کہ اگر آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو اس کے پاس جا کے اتنا ہی کہنا ہے نا کہ یا اللہ سوری نا, غلطی ہو گئی نا, تو چل, تو وہ ایک دم سے وہ آپ کو کور اپ کر لے گا. تو جب اللہ کور اپ کر لے گا تو مسئلے حل ہو ہی جائیں گے. بالکل, اللہ تو مہربان ہے. یہ اس استغفار کی پاور کو سمجھیے, یہ قرآن پاک میں اتنا بڑا نسخہ ہے. ہم لوگ استغفار پڑھتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں. وہی لا آف ریورس اٹریکشن جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا. ہم سوچتے یہ ہیں کہ ہم جو ہیں وہ گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں, اور ہم اندر گناہوں سے بھرے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ہم اندر سے اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اندر نیگیٹو انرجی اٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے. ہم اللہ کے اوپر جو ہے نا وہ بھروسہ کرتے ہیں, لیکن اندر سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. یہ آپ کچھ لا آف پھر یہ بھی دل میں اٹریکشن خیال ہوتا ہے پتہ نہیں معافی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. یقین کے ساتھ ہوگی. اس یقین کے ساتھ جائیں نا اللہ کے ساتھ. بچہ اگر کسی مصیبت میں ہو, مشکل میں ہو, ٹھیک ہے, تو وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے, تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے نا ماں آ جائے گی. بے شک بچے کو چوٹ لگ جائے, ماں کھانا کھا رہی ہو, یہ ممکن ہے, وہ تو دوڑتی جائے گی. ٹھیک ہے. تو کیا اللہ اتنی بھی محبت نہیں کرتا ہے انسان سے؟ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ اس کی محبت کو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو پکاریں. وہ کہتا ہے نا, جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. ایسے کہتا ہے نا یا رسول اللہ, جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو کہیے انی قریب, میں بہت قریب ہوں. وہ اتنی شدید محبت کرتا ہے, اتنی شدید محبت کرتا ہے. آپ اس کو پکاریں تو صحیح, آپ اس کو پکارتے نہیں ہیں, اس کی طرف جاتے نہیں ہیں. میں نے کہا تھا اللہ ایک بہت بڑا میگنیٹ ہے. آپ نے اپنا زنگ صاف کرنا ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. جس وقت آپ کا زنگ صاف ہو گیا اس نے خود کھینچ لینا ہے. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے, آپ کی زندگی کے سارے مسئلے ختم. پیسہ تو اس میں سے ایک جز ہے, پیسہ تو ایک جز ہے, باقی تو ساری چیزیں ہیں. یعنی آپ کو فرض کیا کہ آپ کو 50 روپے چاہیے اور آپ کو 5000 روپے مل گیا, آپ کی 50 روپے والی ضرورت تو پوری ہو گئی. ایسے ہے. ٹھیک ہے, باقی 4950 تو آپ کو بونس مل گیا. یہ اللہ ہے, یہ وہ محبت ہے. ابھی نا آپ بونس کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ سے پارٹنرشپ کر لو پیسے کے معاملے میں پھر بونس اس کے ملتا ہے. اوپر آتا ہوں میں بیٹا, وہ بھی ایک اصول ہے, وہ پارٹنرشپ کا بھی ایک اصول ہے. لیکن پہلے استغفار, میں ایک ایک کر کے چونکہ ان اصولوں کے اوپر آ رہا ہوں تو مجھے ذرا ایک ایک کر کے اس کے اوپر بات کر لیں. اب یہ جو آنسوؤں کی تسبیح ہے نا, جب آپ اللہ کے سامنے جاتے ہیں, اور قرآن پاک میں ہے کہ وہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا, اس کے لیے 2 انعام ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, سورہ رحمان کی آیت, تو اللہ اس کے لیے ڈبل کرتا ہے. محبت ہے نا اللہ کو, اللہ کا احساس ہو جاتا ہے نا, اللہ اس کی طرف جھکتا ہے. سب سے پہلے استغفار, اپنے آپ کو کلینزنگ کرنی ہے نا. استغفار کیا کرتی ہے کہ آپ کے گناہوں کو جلاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے دنیا میں نئے آئے ہیں, ایسے ہی ہے. نئے پیدا ہوئے. تو آپ کا وہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں, آپ کی انرجی. تو گیٹ کنیکٹڈ, یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اس کے بعد اگلا اصول ہے امپورٹنس آف چیریٹی, جو آپ پارٹنرشپ کی بات کر رہے تھے, پارٹنرشپ ٹو گاڈ. اب پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے اللہ کے ساتھ؟ کیا اللہ کے ساتھ ہم نے کوئی بزنس کی ڈیل کرنی نہیں ہوتی؟ تو سمجھیں اس کی ڈیل کا کیا مطلب ہے. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو جا کے کیا کہتے ہیں کہ تھینک یو, آپ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی اجازت دی. گریٹیٹیوڈ تو دیتے ہیں نا کسی کے گھر, مطلب آپ کے جو انہوں نے انوائٹ کیا تو آ سکے نا, obviously. تو اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ اس کا نام لے سکے نا. وہ اتنا مقدس ہے, اتنا جو ہے وہ پاکیزہ ہے. ہماری گناہ گار زبانیں تو اس لائق ہی نہیں ہے اس کا نام لے سکیں. تو اگر اس نے ہمیں یہ اجازت دی کہ ہم اس کا نام لے سکیں, ہم اس سے جو ہے وہ محبت کر سکیں, تو اس کی ہے نا, تو اس کا گریٹیٹیوڈ تو کرنا بنتا ہے. اور اچھا, اس کا گریٹیٹیوڈ کیسے کرنا ہے؟ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی چیز لے کے جاتے ہیں, کوئی گفٹ, کوئی مٹھائی, کوئی پھول, کچھ تو لے کے جاتے ہیں نا. اور اگر جو ہے وہ آپ فرض کیا کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی لے کے نہ جا سکیں, تو آتے ہوئے اس کے بچوں کے اوپر, سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے تھوڑے بہت پیسے پکڑا دیتے. ٹھیک ہے, یہی اصول ہے. اللہ کو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اپنا تو کچھ ہے نہیں. آپ کے پاس کیا, جان اس کی دی ہوئی,
رشتے اس کے دیے ہوئے، پیسہ اس کا دیا ہوا، زندگی اس کی دی ہوئی، ہر چیز تو اس کی دی ہوئی ہے، آپ کے پاس اپنا کیا ہے؟ وہ گرو نانک کی ایک جو ہے اس نے کہا تھا کہ جی یہ جڑی تیری میں ہے نا یہ مینوں دے دے، تو آپ کی جو ایگو ہے نا وہ سرنڈر کر دے. اسے کہ مالک بس ہو گئی. یہ جو سجدے کی میں نے بات کی تھی، یہ سجدہ سمجھے، یہ عبادت کی جان ہے. وہ اس کی سائنٹیفک سگنیفیکنس اپنی جگہ کے برین ہے نا، آرٹ نیورونز ملتے ہیں زمین پہ لگتا ہے، ٹھیک ہے. سجدہ بیسیکلی شکرانہ ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا. ٹھیک ہے، میں نے ایک دفعہ نماز کی بات کی تھی تو مجھے نماز جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رفع یدین، انگلش میں ترجمہ ہینڈز اپ. میری ساری جو کچھ ایفرٹس ہیں، چیزیں ہیں، مالک یہ پڑھی ہیں، آئی سرنڈر. نماز یہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور رکعت ختم کہاں ہوتی ہے؟ سجدے پہ. تو جان تیرا کام جانے. یعنی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اپنا، لیکن آپ کے پاس اپنی مرضی ہے. میری مرضی یہ ہے یہ ہو جائے، میری مرضی یہ ہے یہ ہو جائے، میری مرضی یہ ہے یہ ہو جائے. اپنی مرضی اٹھائیں، اس کے پیروں میں رکھیں اور اسے کہیں مالک تیری مرضی. کیا نہیں ہوگا؟ اللہ کو حیا آتی ہے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے. اللہ کو حیا آتی ہے کہ آپ اپنا سارا کچھ، اللہ کو میں نے عرض کیا تھا، میں نے اللہ کو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سمجھا بیٹا، بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. اللہ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا. 1 روپیہ دیں گے 10 کر کے واپس کرے گا. یہی ہے پارٹنرشپ ٹو دا گاڈ. وہ آخرت میں بھی دے گا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اپنی مرضی سرنڈر کر دی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہی کرے گا. ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. تو وہ آپ کی چاہت ہی پرویل کرے گی اگر آپ نے اپنی چاہت اپنی سرنڈر کر دی. لیکن اللہ بہت سیانا ہے، وہ آپ دل سے سرنڈر کریں گے تو ہوگا، ورنہ خالی وہ اس کو جانتا ہے، وہ مالک ہے. یعنی آپ سمجھیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ صدقہ جو ہے وہ دولت کو کم نہیں کرتا. اب یہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ واپس آتا ہے، یہ واپس آتا ہے. اور سورہ بقرہ کی ایک آیت سے شروع کرتا ہوں، میں نے چونکہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں. سورہ بقرہ کی 261ویں آیت، اس میں اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کچھ دانے ہیں اور ان دانوں نے، ہر دانے نے 7 بالیاں، گندم کے خوشے ہوتے ہیں، 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں. اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، ٹھیک ہے. اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. اب سمجھیں، آپ کے پاس ایک بیج ہے، ایک بیج ہے. اس ایک بیج کو آپ نے زمین میں لگا دیا، اس بیج نے درخت کی شکل اختیار کی اور اس کے اوپر لاکھوں بیج لگ گئے. اب ایک ایک بیج کے اندر ایک ایک جنگل چھپا ہوا ہے. آپ اس کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ جب اللہ اس ایکسپینشن آف دا مانیٹری سسٹم کی بات کر رہا ہے تو وہ اپنی وسعت کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم اپنی وسعت کے مطابق تمہیں نوازیں گے. اس بات کو فکر مند نہ کرو کہ ہم کتنے % دیں گے. ہم تو اس کی کیلکولیشن کو جو ہے وہ اس کی ریشو کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز، چیریٹی غریب کی کیوں قبول ہوتی ہے اور امیر کی بعض اوقات کیوں نہیں قبول ہوتی، اس کو سمجھیے. یہ ایک بڑا اہم اصول ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں. ایک غریب آدمی، اس کے پاس ٹوٹل 2 روٹیاں اور اس کو بھی شدید بھوک لگی ہوئی ہے. اس کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، میری مدد کر دے، ٹھیک ہے، 1 روٹی اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے. اس نے اپنے ٹوٹل مال کا 50% اللہ کو دے دیا. اس کے پاس جتنا مال تھا، جتنا اللہ نے اس کو دیا تھا، اس کا آدھا اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا. اور ایک بندے کے پاس 10 کروڑ روپے ہے، 10 کروڑ میں سے وہ 10 لاکھ دیتا ہے، کتنے % ہوگا؟ 1%. 50% کہاں، 1% کہاں. اس لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اس وقت خیرات کرنا جس وقت تم کو اس کی اشد ضرورت ہو، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. یعنی آپ کو بھی اس کی اشد ضرورت ہے، کسی اور کی ضرورت آپ نے دیکھی، آپ نے اللہ کے راستے میں اس کو دے دیا. اب آپ کے پاس تھا یہ، تو کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ فلاں فقیر تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس روٹی تھی، بھوکے تھے،
تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ بھوک چھوڑ کے وہ دے دی. کیا قرآن پاک میں سورہ دہر کی جو آیات ہیں کہ جس میں فرشتہ آیا تھا آسمان سے روٹیاں لینے اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہوا تھا, رسالت مآب نے, پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے, مولا علی نے, مولا حسن حسین نے اور پاک بی بی فضا نے, انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا گھر میں. مطلب اللہ کل کائنات کا مالک ہے, اس کو بھی پتہ ہے. رسول اللہ بھی کائنات میں سب سے بڑی ڈگنیٹری ہستی ہیں, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کا اہل بیت جن کے بارے میں خود اللہ کہتا ہے مادن الرسالہ, یہ رسالت کی مادن ہے. ٹھیک ہے, اہل بیت النبوہ, یہ نبوت کے اہل بیت ہیں, صرف نبی کے اہل بیت نہیں, اہل بیت النبوہ, نبوت کے اہل بیت ہیں. تو یہ جہاں اللہ قرآن پاک میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کراتا ہے, وہ ماں محمد اللہ رسول ابا احد من رجالکم, تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, وہ صرف رسول ہیں, وہ خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں. تو جب سرور انبیاء کا تعارف ہی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ رشتوں کی بنیاد پہ کسی کو نہیں ملتا. یہ خود اپنی ذات میں ڈگنیٹریز ہیں جو رسول اللہ کے گرد اللہ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. پاک بی بی سیدہ ہوں, مولا کائنات ہوں, یہ اپنی ذات میں آئیکونک ہیں. کم ٹو دا پوائنٹ, جب وہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا, ان کے گھر میں وہی کھانا ہے, عین افطاری کے ٹائم آواز آتی ہے کہ میں مسکین ہوں, وہ سارے کا سارا کھانا اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. دوسرے دن پھر روزہ, اب سحری کے لیے رزق نہیں ہے, پھر اسی طرح روزہ رکھا. پھر افطاری کے ٹائم جو ہے اس نے کہا کہ جی میں اسیر ہوں. پھر تیسرے دن روزہ رکھا, اور پھر آ گیا میں یتیم ہوں. سورہ دہر کی آیات ہیں, یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں درج ہے. ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر فرمایا ہے کہ دین وہ ہے جو مجھے کرتا ہوا دیکھو, تو ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ خود بھی ضرورت ہے, خود بھی بچے بھوکے, سے پہلے کسی اور کی ضرورت اس کے پاس دینا, یہ سنت ہے. پوری نہیں کر سکتے, 5% کر لیں, 1% کر لیں, کریں تو صحیح, صرف خود پرستی مت کریں, آگے بڑھیں. یہ جو ہے نا, یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے مشکل ترین وقت میں چیریٹی کرنا. اب اللہ کہتا ہے وقرض اللہ قرضا حسنا والی آیات جو ہیں وہ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 11. اس میں اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ اللہ اس قرض حسنا کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں واپس کرے. اللہ بندے سے قرض لیتا ہے. قرض حسنا جو ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موقع دے رہا ہے کہ میرے پاس میرے لیے کچھ کرو گے تو میں اس کے ایفرٹ کا بدلا دوں گا نا. کائنات پوری لا آف اٹریکشن پہ ہے بیٹا. اللہ کو عبادت کی ضرورت تھوڑی ہے. اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں تاکہ اللہ آپ کا بھلا کرے. مطلب آپ کے کلمہ پڑھنے سے اللہ کو کیا فائدہ؟ وہ آل اینڈ آل ہے. آپ نہ پڑھیں کلمہ, اس کو فرق تو نہیں پڑے گا, آپ کا بھلا ہوگا. آپ کے اچھے کرنے کے لیے اس نے 1,24,000 نبی اتارے ہیں. آپ کا بہتر کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ دنیا میں چیزوں کو اتارا ہے آپ کے لیے. اپنے آپ کو سمجھیں, آپ حسن تقویم پہ بنائے ہوئے ہیں. اللہ کو آپ کی جتنی پرواہ ہے آپ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. اس کو سمجھیے کہ یہ چیزیں ایسے ہی ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ ہے, وہ ہم نے بھی سنا ہوا, آپ نے بھی سنا ہوا, وہ اتنا مشہور ہے کہ لوگوں کو, مجھے اب شاید وہ اتنی تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں, کہ ایک شخص تھا جس کے پاس رزق نہیں تھا, اور موسیٰ علیہ السلام گزرے. اس نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے دعا کریں کہ جتنا رزق مجھے اللہ نے دینا نا ساری زندگی میں ایک ہی بار دے دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تجھے ایک ہی بار مل گیا تو پھر دنیا میں پھر رزق نہیں ملے گا, تو پریشان ہو جائے گا. انہوں نے کہا اللہ کی مرضی, کوئی بات نہیں, ایک دن تو زندگی اچھی گزرے گی. یہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوا ہے, میں نے بھی سنا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, مستجاب الدعوات ہے, نبی ہیں, ان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اللہ نے رزق اتار دیا. 1 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اس کے گھر کے پاس سے گزر ہوا, تو اس کا بہت بڑا محل ہے, اس کے گرد لوگ ہیں, وہ بانٹ رہا ہے, اس کے کنویں ہیں, اس نے کنویں بنوا دیے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہا ہے, رزق تھوڑا ہی نہیں ہو رہا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, یا اللہ تو نے تو اس کا 1 دن کا رزق دیا تھا, جتنا اس کو زندگی میں ملنا تھا 1 دن میں دے دیا تھا, یہ سال ہو گیا اس کا رزق ختم نہیں ہو رہا. تو اللہ کا جو جواب ہے نا, یہ اسرائیلیات میں یہ واقعات ہیں, بہت خوبصورت ہیں. اللہ نے کہا کہ اس نے جتنا
اپنے استعمال میں کرنا تھا کر لیا, باقی اس نے میرے راستے میں بانٹ دیا. سبحان اللہ. تو مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس نے میرے راستے میں دیا ہو اور میں اس کا روک دوں. یہ جب تک بانٹتا رہے گا نا, میں اس کو اضافہ کرتا رہوں گا. اس دیکھ تو نظر نہیں آتا اس نے کنویں بنا دیے ہیں, اس نے لوگوں کی مدد کر رہا ہے, یہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے. میں اللہ ہو کے مجھے اس بات کی حیا آتی ہے کہ یہ لوگوں کا بھلا کرے اور میں اس کا بھلا نہ کروں. سبحان اللہ. تو یہ اس کی نصیب کا رزق نہیں ہے, یہ وہ رزق ہے جو میں نے اس کو ملٹیپلائی کر کے دیا. اچھا, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے, تو کن کن صورتوں میں اللہ رزق کا وعدہ کرتا ہے؟ ہر صورت میں اللہ رزق کا وعدہ کرتا ہے, ہر حال میں اللہ رزق کا وعدہ کرتا ہے. اس نے آپ کو پیدا کیا ہے, اس کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ جڑے رہنا. لیکن اللہ اتنا وفادار ہے, اللہ اتنی شدید محبت کرتا ہے, آپ اللہ کا انکار کر دیں آپ کا رزق بند نہیں کرتا. آپ اللہ سے دشمنی کریں آپ کی سانس نہیں کاٹتا. آپ اللہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں وہ آپ کی معیشت تنگ نہیں کرتا. آخرت میں حساب لے لے گا, وہ اپنی جگہ, وہ اس کا اصول ہے, اس کا عدل ہے. دنیا میں آپ کو جو ہے نا وہ رسوا نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. اللہ کی مطلب اللہ کی ڈگنیٹی جو ہے اس کے خلاف ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بدلہ لے, یہ اس کی ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک اور حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ وہ کسی کو خالی موڑ دے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے جو ہے مقدس زبان اور صادق اور امین زبان جو کہتے ہیں, یعنی جن کے کہنے پہ ہم نے اللہ مان لیا, ان کے کہنے پہ یہ نہیں مان سکتے کہ اللہ جو ہے نا وہ خالی نہیں موڑے گا. کر کے تو دیکھیں, یقین تو کر کے دیکھیں. اور پھر ایک جو ہے وہ ایک ضرب المثل ہے یورپ کی کہ وچ گوز ان دا چیریٹی آلویز کمز اراؤنڈ, کہ جو جاتا نہیں, یہ جو آپ نے کہا تھا ریٹرن آن انویسٹمنٹ, ROI, یہ ROI ہے. کر کے تو دیکھیں. یہ اس چیریٹی میں نا دولت کے کھونے کا خوف نہیں ہوتا, اس کو بڑھ جاتا ہے یہ. پھر میں نے لا آف اٹریکشن میں ایک بات کی تھی کہ آپ کو جو چاہیے نا اللہ کے راستے میں وہ دینا شروع کر دیں. خوشی چاہیے, لوگوں میں خوشی بانٹنا شروع کر دیں. عزت چاہیے, لوگوں میں عزت دینا شروع کر دیں. پیسہ چاہیے, بانٹنا شروع کر دیں, آ جائے گا. اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کیا کہ آپ نے اللہ کو 1 روپیہ دیا اور اللہ واپس کرے گا, یہ پارٹنرشپ نہیں ہے. باقاعدہ پارٹنرشپ کریں. یہ میں آپ کو وہ تجربہ بتا رہا ہوں جو میں کرتا ہوں. اچھا. جو اللہ نے توفیق دی ہے, میری کیا اوقات ہے, اس لیے میں گناہ گار آدمی ہوں. اپنے بزنس میں, اپنی چیز میں اللہ کو پارٹنر بنا لیں, چاہے 1% کا, چاہے 2% کا, پرسنٹیج آپ کی. یعنی آپ کا 100% ہے اور اللہ کا جو ہے نا چلیں 98 آپ کا, 2 اللہ کا. تو وہ اتنا بڑا پارٹنر ہے کہ وہ اپنے 2 کو اگر آپ اللہ میں کے راستے میں, یعنی آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ جی یا اللہ میں اتنے پیسے کماؤں گا, تو 2% تیری مخلوق کا, وہ 2% کو اتنا بڑا کر دے گا کہ سینکڑوں کے گھر چل جائیں گے. تو اگر 2% اتنا بڑا ہو جائے گا تو آپ کا 98% کہاں جائے گا؟ آپ کی سوچ ہے. بالکل ٹھیک بات. آپ ٹرسٹ تو کریں اس کے اوپر یقین تو رکھیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم دینے سے مت شرماؤ, اللہ کو خالی ہاتھ سے لوٹانا پسند نہیں ہے. اب یہاں پہ جو پرابلم ہے نا, جو چیز جو میں پوائنٹ ابھی بتانا چاہ رہا تھا میرے ذہن میں آ گیا ایک دم, بات یہ ہے کہ ہم لوگ نا بعض اوقات دکھاوے کے چکر میں یا کسی چکر میں بہت زیادہ چیریٹی کر دیتے ہیں اور پھر سوچتے رہتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کیوں کر دی, یہ ہم نے کیوں کر دی. تو میں نے آپ کو کہا میرا بچپن جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ گزرا ہے. میرے دادا جی مجھے یہ کہا کرتے تھے, کبھی کبھی یہ ہوتا نا کہ مجھے پیسے ملتے تو میں اپنے پیسوں میں سے چیریٹی کرنے کا ہمیشہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا لوگوں کا کرو. تو کبھی یہ ہوتا کہ مجھے اس وقت ہمیں 1 روپیہ 2 روپیہ ملتے تھے, اس میں سے 50 پیسے 25 پیسے چیریٹی بھی کر دیا کرتے تھے. تو کبھی یہ ہوتا کہ میں نے زیادہ کر دینی اور بعد میں سوچنا کہ آج میں نے نا وہ فلاں کام کر دیا تھا تو وہ اتنے میں نے دے دیے. تو مجھے کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا اگر تجھے یہ یاد رہ گیا نا تو سمجھ یہ ضائع ہو گیا. اللہ کے راستے میں اتنا دیں جو آپ کو بھول جائے, بعد میں دماغ میں وہ نیگیٹو تھوٹوں کے ساتھ کام سے اچھائی کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. آپ اللہ کے راستے میں اتنا دیں نا کہ جتنا آپ کو بھول جائے کہ میں نے یہ دیا تھا, وہ ہو بعد میں آپ نے یاد کرنا ہے میں اتنے زیادہ دے دیتے, میں تھوڑے دے دیتا, اس کا میں یہ کر لیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکی بھی برباد ہو گئی اور جو ہے نا وہ آپ کے پیسے بھی چلے گئے اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں اتنا دو
جتنا تمہیں بھول جائے کہ مجھے میں نے کبھی دیا تھا, کبھی یاد بھی نہ آئے. وہ زیادہ جو ہے نا, آپ تیز دوڑیں گے تو جلدی تھک جائیں گے. لوگوں کو دکھاوا نہیں ہوتا, اپنے اندر کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اللہ کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنا لیں, اللہ آپ کے حصے کا کام بھی کر جائے گا. یعنی ظاہر سی بات ہے پارٹنرز کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے نا بزنس کو سنبھالنے کی. ایسے ہی ہے. تو اللہ آفیشیل آپ کے بزنس میں پارٹنر ہوگا, 1% کا 2% کا, یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کی زندگی میں اللہ کی ویٹیج کیا ہے. ایسے ہی. اللہ کو باقاعدہ پارٹنر بنا لیں تو اللہ باقاعدہ آپ کے بزنس میں آپ کی اسی طرح ہیلپ کرے گا جیسے پارٹنرز کرتے ہیں. وہ بہت دیانتدار ہے, اس کو سمجھیں, اس کی یہ ہے پارٹنرشپ. وہ مولا کائنات نے جو فرمایا تھا اللہ سے تجارت کرو, اس کا بہت ساری ڈائمینشنز ہیں, لیکن ایک ڈائمینشن مجھے سمجھ آتی ہے, وہ یہ ہے آفیشیل ڈاکومنٹس میں جب آپ پارٹنرز کے نام لکھتے ہیں تو آپ کو اللہ کا نام لکھتے ہوئے کیا مسئلہ ہے. آفیشیل اپنے جو ہے وہ کاغذ بناتے ہیں نا کہ جی ہمارا یہ بزنس ہے, ہم یہ 3 پارٹنرز ہیں, 3 پارٹنر مل کے یہ کر رہے ہیں, تو 3 پارٹنرز میں سے چوتھا پارٹنر اللہ کیوں نہیں بناتے. جیسے اصحاب کہف کی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ وہ 3 تھے تو چوتھا ان کے ساتھ اللہ تھا, وہ 4 تھے تو 5واں ان کے ساتھ اللہ تھا, وہ 6 تھے تو 7واں ان کے ساتھ اللہ تھا. تو نل نہیں ہو سکتا, آپ کے ساتھ اللہ کیوں نہیں ہوتا. اتنی سی بات ہے. پھر ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اصل چیز ہے, جیسے رسالت مآب سرور انبیاء نے فرمایا کہ کلو نعمت لا محالہ زائل, ہر نعمت ایک دن ختم ہوگی. تو نعمت ختم ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ کی تو نہیں ہے, وہ جس کی ہے اس کو بانٹے نا. پھر ہمارے ساتھ پرابلم یہ پتہ کیا ہوتا ہے, جہاں پہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں. ایک تو جب زیادہ دے دیا پھر ریگریٹ کرتے رہتے ہیں تو نیکی ضائع ہو جاتی ہے. دوسرا ہم کرتے ہیں کہ مستحق اور غیر مستحق ڈھونڈنا شروع کر دیں. یہ بھی ہے نا کہ مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کا طریقہ بھی کیا ہونا چاہیے. اسی لیے برکت آتی ہے نا بیٹا. میں نے آپ کو کہا کہ فائنینشیل پلاننگ اللہ نے دی ہے, اس کو کر لیں, اس راستے پہ چلیں, آپ کو واپس آ جائے گا. لیکن کریں گے نہیں تو پھر کیسے ہوگا. گیم پلان تو وہی ہے نا جو اس نے بنایا. ہم مستحق اور غیر مستحق ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو کبھی اپنی شکل آئینے میں دیکھ کے یا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے یہ سوچئے گا کہ کیا اللہ نے ہمیں سارا کچھ وہ دیا ہوا ہے جس کے ہم حقدار ہیں. کیا ہمیں اللہ نے وہ نہیں دیا کہ جس کے ہم حقدار بھی نہیں ہیں. تو اللہ اگر مستحق اور غیر مستحق دیکھنا شروع کر دے تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا. ہم حقدار ہیں تو پھر مستحق اور غیر مستحق کی دوڑ جو ہے نا اس کو بند کریں, اور جو ہے وہ اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے, اور جو بھی آ جائے اس کو دے دیں. تھوڑا دے دیں لیکن دیں تو صحیح, خالی آدھی. میں نے مولا کائنات کے فرمان کی ضمن میں تشریح کروں گا تو اللہ کو جو ہے وہ خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں ہے. تھوڑا دے دیں, چھوڑ دیں, بس ٹھیک ہے, زیادہ کیوں. اور دوسرا, کسی کی عزت نفس مجروح مت کریں. یہ جس طرح ہمارے یہاں بہت امپورٹنٹ بات, فوٹوز اتار رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ ہو رہی ہے, نہ دیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کا چرچا کرو, لیکن کسی کی عزت نفس کے اوپر کیوں چرچا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی ذات کے اوپر چرچا کریں نا. ایسے بالکل صحیح بات. لوگوں کی عزت نفس, ان کی تصویریں بنا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, تو نہ دیں, کوئی بات نہیں ہے. اللہ آپ کا ہے صرف. بیٹا آپ سمجھیں, یہ ایک انگلش کی ایک, میں نے کہا نا کہ ہمارے ہاں پہلے جب میرا دور تھا نا, جب میں آج سے 50 سال 40 سال پہلے میں پڑھا تھا, اس وقت سٹڈیز بچوں کو بنانے کے لیے ہوتی تھی, آج بیڑا گرک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ اس وقت کی جو سٹوریز ہوتی تھی نا, اس وقت کی جو چیزیں ہوتی تھی, اس میں کہانیاں ایسی ہوتی تھی کہ جو لوگوں کو بناتی تھی. ٹھیک, اس میں بتایا جاتا تھا کہ چیریٹی کیا ہے, کیسے اللہ کے راستے میں دینا ہے, کیسے آئے گا, کس طرح اللہ کے راستے میں کسی نے دیا اور اس کو کیسے واپس آیا. اس وقت کی شارٹ سٹوریز. آج کل تو بیٹا کورس ہی سارے ختم ہو گئے ہم لوگوں کو. مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ ہمارے بچے جو کورس پڑھ رہے ہیں نا, وہ ویسا کورس نہیں ہے جو ہم نے کبھی پڑھا تھا. یعنی اس وقت ایم اے انگلش کا نصاب شاید ایم اے اسلامیات کے لیول کا نصاب ہوا کرتا تھا جو ہم نے پڑھا ہوا ہے. چیریٹی, مورل لیسنس ہوتے تھے نا, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. انگلش لٹریچر کی جو شارٹ سٹوریز ہوتی تھی اس کی سلیکشن ہی بڑی اچھی تھی. آج تو کچھ بھی نہیں ہے بیٹا. آج تو مطلب ایسی چیزیں ہیں جو انسانیت کے خلاف ہیں. خیر, کم ٹو دا پوائنٹ, یہ میری اپنی جو کہ تکلیف ہے. میں جو کہ ایجوکیشن میں بڑا لمبا عرصہ رہا ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. مجھے اس بات کی تکلیف ہے, اس لیے میں بار بار یہی باتیں کرتا ہوں. ورنہ جو ہے نا وہ چیزیں ایسی ہیں. یہ ایک تو آپ اللہ کی پارٹنرشپ کر لیں, دوسرا
لوگوں کو مستحق ڈھونڈنے بند کر لیں. تیسرا کسی کی عزت نفس کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ نہ ڈالیں تو رزق آئے گا. یہ 2 اصول ہو گئے. اب تیسرا اصول, یہ بڑا اہم اصول ہے, ٹو نو وین ٹو پرسو دی منی اینڈ وین ٹو لیو. آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے دولت کمانی کب ہے اور کب چھوڑ دینی ہے. مطلب انسان تو ہمیشہ دولت کی جستجو میں رہتا ہے, کوئی ایسا بھی ٹائم ہے کہ دولت نہیں کمانی. بالکل ایسا ہی ہے. جب اللہ نے چھوڑ دینا, جیسے یہودیوں کو کہا تھا یوم سبت پہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی, اسی طرح سورہ جمعہ, میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ چیزیں آتی ہیں سمجھ, وہ جس میں اذا نودیہ میں صلاۃ یوم الجمعہ والی آیت کہ اے ایمان والو, جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو, دوڑو, وزر البئی, اور تجارت کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کب کمانا, کب نہیں. اللہ برکت ڈال دے گا. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جی پیسہ کمانا چھوڑ کے کیسے آئے گا. پھر اسی کا اگلا حصہ کہ اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو یاد کرو اس امید پہ کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کہتا ہے میرے بارے میں جو گمان کرو گے نا وہ تم پالو گے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے بارے میں اگر آپ کو یقین ہے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. پھر حالات مخالف ہیں, پھر مشکلیں ہیں, پھر کچھ بھی ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے, میں بھی بیٹا صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے ذائچے دیکھتا ہوں, چیزیں دیکھتا ہوں, لوگ میرے پاس آتے ہیں تو وہی لا آف اٹریکشن میں پہلی دفعہ کہیں گے کہ جی شکر الحمدللہ, اور اگلی بات ہوگی ابھی نہیں کہا, ابھی نہیں کہا, ابھی نہیں کہا. تو وہ اللہ کے ساتھ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں نا. شکرانہ کچھ اور ہے, دیکھو شکر الحمدللہ کہنا کچھ اور ہے, اور صرف مسکرانا. یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کو سمجھو. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنے دکھوں پہ مسکرا سکتے ہو نا, تمہیں کوئی چیز گرا نہیں سکتی. شکرانہ کیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے, میں نے بالکل پہلی لائن کی تھی, خوشحال وہ ہے جو اپنے حال پہ خوش ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے دکھوں پہ, اپنی تکلیفوں پہ, اپنی مزریز کے اوپر مسکرا رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے آپ کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے مالک میں تیرے کیے پہ راضی ہوں, تو نے جیسا رکھا ہوا ٹھیک ہے. وہ مسکراہٹ شکرانہ ہے. زبان سے شکر الحمدللہ نہیں, وہ مسکراہٹ ہے. دل کا حال بھی سیم ہونا چاہیے. وہ مسکراہٹ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کب کمانا ہے اور کب آپ نے چھوڑ دینا ہے. اللہ نے کہا چھوڑ دو, چھوڑ دو. اللہ کو بہتر پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے, اس نے آپ کو بنایا ہے. پھر جو ہے وہ اس میں کہتا ہے کہ جی اللہ کا فضل تلاش کرو. اب اللہ کا فضل کیا ہے؟ ایک چیز یاد رکھنا, سخی سلطان بہو کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کی صفات کلی اس کی ذات میں ہے اور جزوی انسان کو مزین کرنے کے لیے اس نے دی ہوئی ہیں. اب یہ جملہ بڑا مشکل سے ہے, یعنی وجود انسان جو ہے وہ ایک ایسی کھیتی ہے جس میں صفات الہیہ کاشت ہوتی ہیں. کلی طور پہ سلام اللہ ہے, لیکن انسان اگر لوگوں کے لیے سلامتی والا بنتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ یا سلام کی ایک انرجی آ جاتی ہے. اپنے بچوں کے ساتھ سلامتی, اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے, سلامتی دیتا ہے. جب اللہ کلی طور پہ رحمان وہ ہے, لیکن جب آپ لوگوں کی مخلوق کا بھلا کرتے ہیں, آپ کے اندر لوگوں کی جو ہے وہ محبت آتی ہے, تو آپ کے اندر وہ رحمانیت کا ایک جز آ جاتا ہے. بالکل آتا ہے. رحمانیت, رحیمیت کا جو آپ کے ساتھ, آپ کے اندر محبت آتی ہے کسی کو دیکھ کے, تو اس کی جو ہے وہ یا ودود کا کوئی اثر آ جاتا ہے آپ کے اندر. بالکل. تو یہ اللہ کی صفات جزوی طور پہ انسان کے وجود میں کاشت ہوتی ہیں. ہاؤ یو آر کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ, ہاؤ یو فیل دا گاڈ. آپ کو اللہ نظر کیا آتا ہے. اور یہ جو نماز ہے یہ کیا ہے؟ بیسیکلی اللہ کا کنیکشن ہے. یعنی آپ رزق ضرور کماؤ لیکن اللہ کی طرف, کہ اللہ نے دن رزق کمانے کے لیے اور رات اپنی یاد کے لیے بنائی. اس کو بیلنس کریں, مطلب ورک لائف بیلنس کریں, اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کب میں نے اللہ کی یاد کے لیے باقی چیزیں چھوڑ دینی, کب میں نے اللہ کی طرف جانا ہے
تو میں نے باقی کام چھوڑ دینے, بیلنس کر کے چلیں. ایک پر پہ تو پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا بیٹا, اس کا ایک پر کاٹ دے نہیں اڑ سکتا, ایک بالکل ٹھیک ہوگا ایک خراب ہوگا. یعنی آپ کی زندگی سے اللہ نکل جائے تب بھی آپ تباہ ہیں, اور آپ کی زندگی سے یہ جو دنیا کا اسلام میں رہبانیت تھوڑی ہے کہ دین چھوڑ کے چلے جاؤ, بچے پالنے ہیں, کام کرنا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت ضرورت کیا تھی؟ اشارہ کرتے زمین کو اپنے خزانے نہ اگلتی, اشارہ کرتے پہاڑوں کو کہ رزق کے ڈھیر نہ لگتے. کام کیوں کیا؟ مولا کائنات امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام یہودی کے باغ میں نوکری کیوں کی؟ کام کریں. اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ بابے بن کے اجروں میں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے, کام کریں. یعنی آپ جو ہے وہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں, آپ اللہ کی راہ میں اکیلے بیٹھ گئے ہیں, اور دوسرا آپ کو کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے جس سے آپ پیسے کماتے ہیں اور مخلوق کا بھلا کرتے ہیں, تو میرے خیال میں, میری دانست میں, وہ شخص جو پیسے کما کے لوگوں کا بھلا کرتا ہے وہ اس بندے سے بہت اچھا ہے جو اکیلا تنہا اللہ کی یاد کر رہا ہے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے اپنے بیچ میں. بات کی اپنی اہمیت بے شک بیٹا ایسے ہی ہے. اور جو ہے وہ اللہ کہتا ہے زمین پہ پھیل جاؤ اور میرا فضل تلاش کرو. فضل سمجھنا پڑے گا. فضل کے نا 3 انگلش کے معنی ہیں. اردو کی زبان یا وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے. فضل کے 3 ترجمے انگلش میں, تینوں میں آپ کو بتاتا ہوں, اور پھر دیکھیے گا کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے. فضل اتنی خوبصورت چیز ہے. فضل کا پہلا معنی ہے فیلنگ آف ایکسلنس. واللہ ذو الفضل العظیم, کہ اللہ بڑے فضل والا اور بڑی عظمت والا ہے. تو فضل اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے نا. بے شک فضل اللہ کی جو ہے وہ اس کی اپنی چیزوں میں سے ایک ہے. دوسرا فضل کا معنی ہے اکمپلشمنٹ, کمپلیٹ, تکمیل. وہ تو اللہ ہے. فضل خود اللہ کی تکمیل, یعنی اللہ کے ساتھ وننس جو ہے وہ آپ کا فضل ہے. تیسرا اس کا معنی ہے کہ بیوٹیفل گریس, بڑی خوبصورت قسم کا جو گرینجر ہے نا, دیٹ از فضل. اب یہ ساری چیزیں تو اللہ کی ہیں, آپ کو کیسے ملے گا؟ جس طرح میں نے کہا ہے کہ اللہ کی صفات جزوی طور پہ انسان کے وجود میں کاشت ہوتی ہیں, اسی طرح وہ جو گرینجر, وہ جو گریس, وہ جو آپ کا ایک کردار ہے, وہ جب بنتا ہے نا تو وہ فضل ہے. اللہ کا فضل تلاش کرو, لوگوں کی مدد کرو تاکہ تمہارے اندر وہ سینٹی پرویل کرے. روزے اس لیے ہیں کہ لوگوں کو احساس ہو, آپ کو وہ بھوکے رہنے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے, ایسے ہی ہے احساس. یہ ہے فضل کہ اللہ کا فضل تلاش کرو, آپ کے اندر وہ سینٹی پرویل کرے, آپ کو لوگوں کا احساس ہو جائے. جس دن آپ کا لوگوں کا احساس ہو گیا, مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پہ اللہ کے کرم کی دلیل ہے. اللہ ہمیں اس قابل سمجھتا ہے تو وسیلہ بناتا ہے نا, اسی لیے نا بیٹا وہ ڈسٹریبیوٹر بنا دیتا ہے نا. یعنی آپ فرض کریں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے, تو اللہ کیا کرتا ہے کہ یہ 5 تو چیزیں تیری ہیں, یہ 500 میری لے جا, ٹھیک ہے, یہ بانٹ دیں. اب 5 تو آپ کی تھیں, وہ آپ نے رکھ لیں, اس 500 میں سے بھی آپ نے 100 رکھ لیں, تو اگلی بار آپ کو ڈسٹریبیوٹر ہی نہیں بنائے گا. آپ کہتے ہیں ہمارا کاروبار خراب ہو گیا, ہماری چیزیں خراب ہو گئی, آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کو کس کس کے نصیب کا رزق مل رہا ہے. بہت بہترین بات, ٹھیک ہے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں, آپ نے اس کے ساتھ بادیانتی کی, اللہ نے آپ کی ڈسٹریبیوشن ختم کر دی. تو بی اے گڈ ڈسٹریبیوٹر نا, بانٹو, اللہ دے دے گا. اللہ کو آتا نہیں ہے, وہ اتنی مخلوق کا بھلا کرتا ہے. تو میں نے کہا نا, میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, دیکھو ہمارے ہاں نا جب ہم بچے تھے نا تو وہ چیزیں بانٹی جاتی تھی, ٹھیک ہے, تو بہت سارے بچے ہوتے تھے وہ جمپ مار مار کے چیزیں پکڑ لیتے تھے. ان میں کوئی بچہ ایسا ہوتا تھا کہ جو کمزور ہوتا تھا, وہ پیچھے بیٹھا ہوتا تھا, تو وہ جو بانٹنے والا ہوتا تھا نا, وہ سب سے اونچی جو جمپ مارا ہوتا نا بچہ, اس کو کہتا تھا ادھر آ, یہ پکڑ, وہ اس کو دے کے آ, ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو اللہ کو اپنی اس مخلوق کا سب سے زیادہ دھیان ہے کہ جو نہیں کر سکتے, تو اللہ پھر کسی ایسے کو جو بہت زیادہ کر رہا ہو اس کو کہتا ہے کہ چل اس کو دے کے آ. پیرنٹس بھی جو نالائق بچہ ہوتا ہے اس پہ سب سے زیادہ غور کرتے ہیں. ایگزیکٹلی بیٹا, ماں کے 4 بیٹے ہوں, ٹھیک ہے, 3 بہت اچھے ہوں, چوتھا میرے جیسا نالائق ہو, ماں کا دھیان کس کے اوپر ہوگا؟ وہ سارے بچوں کو, سارے لوگوں کو کیا کہے گی کہ تین تے اپنا کاروبار کر لیں گے, کچھ کر لیں گے, چوتھے تک کچھ کرو, مجھے ٹینشن اس کی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کو ٹینشن تو اللہ کو خیر نہیں ہوتی, لیکن اللہ کو احساس کس کا ہے, شفاعت کس کی ہے؟ گناہ گاروں کی.
سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ گاروں کی شفاعت کرنی ہے. نیک لوگ تو اپنے نیکیوں کے اوپر بخشے جائیں گے, ایسے ہی وہ جو میرے جیسے گناہ گار ہیں ان کا کون ہے؟ تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ قرآن نے کہا کہ میں ہوں. یہ بھی وہی انہی گناہ گاروں کا ہی احساس ہے نا کہ چلو یہ نہیں کر سکے کوئی بات نہیں, ان کا احساس یہ ہے اللہ کا فضل, اس کو سمجھیں. اور یہی چیز ہے. اب چوتھی چیز جو چوتھا اصول اللہ نے کہا کہ یہ کر لو گے تو پیسے ضرور دوں گا, وہ ہے ٹرسٹ ان گاڈ, توکل. وہی جو ابھی ہم نے بات کی کہ یقین کامل, یقین اللہ کے اوپر کہ جیسا گمان کرو گے. اب توکل میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت ہے, ٹھیک ہے. اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ سے تقوی اختیار کرے, اللہ سے ڈرتا رہے, تو اللہ یقیناً اس کے لیے نکلنے کا ایسا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں. اور اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہت کافی ہے. بے شک اللہ اپنے کام مکمل کرنے والا ہے, اور بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے. ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہوا, آپ کو ملنا ہی اتنا ہے. واصف علی واصف صاحب کا ایک ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے جنم لیتی. آپ تقدیر سے تیز چلنے کی کوشش کرتے ہیں, کل کی فکر میں آج بھی خراب کرتے ہیں, ہار جاتے ہیں. رہیں جہاں آپ نے اللہ نے دیا ہوا نا وہاں خوش رہیں, کل کا وہ جانے. ایک کہانی سناتا ہوں, یہ مجھے اس ضمن میں نا ایک کہانی یاد آ گئی. یہ میں نے بہت بچپن میں سنی تھی, اسرائیلیات کی سٹوری ہے اور بائبل میں بھی اس کا حوالہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 2 بھائی ہیں, دونوں مچھیرے ہیں, ایک ہی جگہ سمندر میں جال ڈالتے ہیں. ایک کے جال میں صرف چند مچھلیاں پھنستی ہیں اور دوسرے کا جال جب بھی باہر آتا ہے تو اس میں ایک مچھلی بھی اور ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی, یعنی پل بھرا ہوا آتا ہے. ایک بندہ بہت زیادہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد ہے اور ایک بندہ گناہ گار ہے. اب جو نیک آدمی ہے نا وہ اس کے جال میں کم مچھلیاں پھنستی ہیں, اور جو گناہ گار ہے اس کے جال میں جو ہے وہ بہت زیادہ مچھلیاں پھنستی ہیں. یہاں پہ لوگوں کو نا ایمبیگوٹیز ہوں گی, اس کو پورا واقعہ سن کے سمجھیے گا کہ یہ اسرائیلیات میں کیوں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا گیا تو آپ مسکرائے کیوں؟ حدیث میں ہے یہ واقعہ, اور رسالت مآب کو انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو رسالت مآب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. تو وہ مسکراہٹ کیوں آئی اس کو سمجھیے گا. اس لیے کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ سمجھ لیں گے کہ جی گناہ گار کو تو زیادہ رزق دے دیا اور نیکوکار کو کم دیا. اس کی وجہ بتاتا ہوں. وہ جو نیکوکار تھا نا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہر وقت ارد گرد رہتا تھا, اور ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا رہتا تھا اللہ سے رزق لے کے دیں, اللہ سے رزق لے کے دیں, اللہ سے رزق لے کے دیں. آپ کوہ طور پہ جاتے ہیں, آپ اللہ سے کہتے نہیں ہیں اللہ مجھے رزق نہیں دیتا, میں اتنی کوشش کرتا ہوں. وہ میرا بھائی ہے, وہ بھی وہیں جال ڈالتا ہے, اس کے پاس اتنا رزق ہے, مجھے اللہ نے اتنا نہیں دیا ہوا. تھا وہ بظاہر نیکوکار یا نیکوکار بنا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب بھی تھا. وہ روز جا کے کہتا تھا کہ جی آپ نبی ہیں, میں ہر وقت آپ کے ارد گرد ہوتا ہوں, آپ کے پاس ارد گرد ہونے کی وجہ سے بھی مجھے رزق نہیں مل رہا. وہ میرا بھائی ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہی کبھی نہیں ہے, اس کے پاس اتنا رزق ہے. ایک دن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو زچ کر دیا. آپ کوہ طور پہ جا رہے تھے, وہ بھائی آ گیا, عبادت گزار تھا, جو کچھ بھی تھا اس کو اپنی عبادت گزاری پہ زوم بھی بڑا تھا کہ میں نیک آدمی ہوں, میں موسیٰ علیہ السلام کا اتنا مہتی ہوں, تو میرا بھائی جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا, اتنا رزق اس کے پاس, میرے پاس ہے ہی نہیں. ایک دن وہ آ گیا, اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پہ جا رہے ہیں, اللہ سے یہ پوچھ کے آئیے گا کہ مجھے اتنا رزق کیوں نہیں دیتا, اس کو اتنا کیوں دیتا ہے. دونوں بھائی ہیں, ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, ایک ہی جگہ پہ جال ڈالتے ہیں, اس کی مچھلیاں زیادہ ہوتی ہیں, میری تھوڑی ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو بائبل میں ایک ورس ہے کہ ہی ہو دا گاڈ ہو کین پاس دا کیمل تھرو دا نیڈلز ہول, کہ اللہ وہ ہے جو سوئی کے نکے سے اونٹ کو نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس ورس کا وجہ تسمیہ بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب اوپر گئے تو کہا یا اللہ یہ میرا جو ہے وہ ماننے والا ہے, تیری بھی عبادت کرتا ہے, رزق کے ہاتھوں پریشان ہے, تو اس کے رزق کا کوئی بندوبست کر دے. اللہ نے کہا میں ضرور کر دوں گا, لیکن تجھے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو کم رزق کیوں دیتا ہوں اور اس کے بھائی کو زیادہ رزق کیوں دیتا ہوں.
اس کا جواب میں تمہیں بعد میں دوں گا، لیکن ایک کام اب آپ نے میرا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، انہوں نے بندے کی عرضی پیش کی، اللہ نے کہا کہ اس کا جواب میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن اب ایک کام میرا کرنا ہے، نیچے جاؤ۔ تو اس کو کہو کہ جب میں اوپر سے کوہ طور سے نیچے آ رہا تھا نا تو میں نے دیکھا کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر رہا ہے۔ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے آئے تو وہ بندہ جو عبادت گزار تھا وہ پہلے ہی نیچے کھڑا تھا کہ اللہ نے آج میری دعا کا جواب دینا، میں سنوں تو صحیح۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے بتایا کہ جی اللہ نے تمہاری دعا کا جواب نہیں دیا۔ تو وہ چڑ گیا، اس نے کہا کہ جی اللہ کے ساتھ اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہمیں دیتا بھی کچھ نہیں ہے، اور آج ہم نے دعا کی تھی تو آج ہماری دعا کا جواب بھی نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یار، آج میں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی، حکم نہیں تھا بتانے کا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، آج میں نے عجیب سی چیز دیکھی، میں نے دیکھا کہ میں اوپر سے آ رہا تھا نا تو سوئی کے نکے سے اونٹ گزر رہا تھا۔ ان کا موسیٰ آپ نبی ہیں، آپ سے یہ زیب دیتا ہے کہ اتنی سے سوئی کا نکا اور اتنا بڑا اونٹ کیسے گزر گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سنا، خیر جو ہے وہ آپ آگے چلے گئے، حکم نہیں تھا بات کرنے کا۔ اب حکم تھا کہ دوسرے بھائی کے پاس بھی جا کے اس کو یہی پیغام دینا ہے۔ اب وہ دوسرا بھائی اتنا عبادت گزار نہیں ہے لیکن کہیں اندر سے جڑا ہوا ہے، اس نے دور سے آتا ہوا دیکھا اللہ کا نبی میرے گھر، میں گناہ گار آدمی، اللہ کا نبی میرے گھر میں آ رہا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہیں پیروں کو ہاتھ لگایا جیسے بھی تکریم کرتے تھے، تکریم کی۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے حکم دے دیتے، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو روزی رزق کے چکر میں پڑا رہتا ہوں، میں تو اتنا عبادت گزار بھی نہیں ہوں، آپ اللہ کے نبی ہو کے میرے گھر؟ انہوں نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تیرے گھر آؤں۔ اللہ نے حکم دیا، بات میں بعد میں سنوں گا، آپ میرے لیے بہت مقدس ہیں، آپ تشریف لائیں، کھانا کھائیں۔ وہ لے کے آیا، ہاتھ دھلائے، کھانا پیش کیا، پاؤں دھلائے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں اوپر سے آ رہا تھا نا کوہ طور سے، آج میں نے عجیب سی چیز دیکھی، میں نے دیکھا کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر ہے۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا حقیقت دیکھی ہوگی، اللہ تو اتنا بڑا کارساز ہے، وہ سوئی کے نکے سے پوری کائنات گزار دے، اونٹ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی جبرائیل آ گیا۔ اب پتہ لگا اس کو رزق زیادہ کیوں دیتے ہیں اور اس کو کم کیوں دیتے ہیں۔ یہ اللہ پہ توکل کر کے جال ڈالتا ہے، اور ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم واپس خالی بھیجیں، اور وہ اپنی نیکیوں کا صلہ مانگتا ہے، جتنی کرتا دے دیتے ہیں، رکھتے اس کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے بیٹا رزق کیوں نہیں آتا؟ آپ اپنی عبادتوں کا صلہ مانگتے ہیں، تو جتنی کرتے ہیں اللہ دے دیتا، رکھتا تو اس کا بھی نہیں ہے۔ تو جس وقت آپ اس کے اوپر یقین کر کے ڈالتے ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، ایک کو کم رزق مل رہا ہوتا ہے، اپنا قبلہ درست کریں نا، بہت خوبصورت یقین رکھیں نا اللہ پہ۔ یہ اللہ کہتا ہے میرے بارے میں جو گمان کرو گے میں وہ کروں گا۔ یہ اسرائیلیات میں کہانی ہے، یہ اس لیے میں نے کہا تھا یہ کہانی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی گئی تو آپ مسکرائے۔ یہ ابن ماجہ میں ہے، امام غزالی نے اس کے اوپر پورا حاشیہ لکھا ہوا ہے باب توکل میں۔ امام غزالی نے یہ جو توکل کے اوپر مقالہ لکھا ہوا وہ پڑھنے والا ہے، اس کا آغاز ہی یہی کہانی ہے۔ بہت خوب، کہ رسالت میں آپ مسکرائیں۔ بیٹا توکل اگر آپ اللہ پہ کرتے ہیں نا تو اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ کو یہ آتی ہے کہ یار میرے کہنے کے اوپر یہ کر رہا ہے تو میں اس کو کیسے نہ دوں۔ بالکل ٹھیک، یہ ہے توکل کی طاقت، اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر لیا اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی بعض اوقات آپ کی ہارڈ شپس جو ہوتی ہیں نا وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مشکل ہے لیکن آپ کو اس میں اپرچونٹیز نکل آتی ہیں۔ یعنی آپ کو اللہ اتنا ویژن دے جاتا ہے کہ آپ کی ہارڈ شپس کو آپ اپرچونٹیز میں ٹرن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی مشکلات آپ کے لیے راستہ بنا رہی ہوتی ہیں، وہ جو آپ کا جو ہے نا وہ ڈٹرمنیشن بڑھا رہی ہوتی ہیں، آپ کی چیزیں بڑھا رہی ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس سے جڑیں، پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، پیسے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پیسہ کون سا ہے؟ اللہ مسبب الاسباب ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس آپ جس وقت اللہ کے قریب ہوں گے، اپنے گناہوں پہ ندامت ہوگی آپ کو، رسالت میں آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوں گے، اللہ کی مخلوق کا بھلا کر رہے ہوں گے، اللہ پہ یقین رکھ کے آگے بڑھیں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو موقع نہ دے؟ بے پناہ فائدے دے گا، لیکن بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے، یقین مضبوط ہونا چاہیے۔
ہمارے گاؤں میں نا ایک کہانی سنائی جاتی ہے اکثر، یہ خاص طور پہ یہ سرائکی وسیب جو ہے نا اس میں، کیونکہ ہم لوگ ملتان سے، ہم گردیزی ہیں، تو وہاں پہ ایک کہانی ہے کہ ایک مولوی صاحب ایک بچے کو پڑھاتے تھے. تو مولوی صاحب نے ایک دن خطبے میں کہا کہ اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے بسم اللہ میں کہ آپ بسم اللہ پڑھیں اور دریا پہ پیر رکھیں تو آپ اس کو کراس کر جائیں گے. ایک دن بڑی شدید طغیانی تھی، بڑا طوفان تھا، اور بچہ جو ہے وہ دریا پار سے آتا تھا. تو وہ بچہ پڑھنے آ گیا. مولوی صاحب بڑے پریشان ہو گئے کہ پتر تو کس طرح آ گیا؟ انہوں نے کہا جی آپ ہی نے طریقہ بتایا ہوا ہے، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، میں تو روز ہی ایسے آتا ہوں، دریا پہ پانی پہ پیر رکھتا ہوں اور چلا جاتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو کشتی پہ نہیں آتا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو جب سے آپ نے طریقہ بتایا میں تو کشتی پہ آتا ہی نہیں ہوں، میں تو پیر رکھتا ہوں. مولوی صاحب جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں چلا مینوں ہی دس. وہ دریا پہ آ گئے اور اسے کہتے ہیں کہ جی تو کس طرح کرنا؟ جی تو آپ ہی نے کہا تھا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور میں دریا پار کر جاتا ہوں. تو مولوی صاحب نے اسے کہا کہ اچھا چل میں بسم اللہ پڑھنا ہے، پچھو رسی پا کے مینوں کھینچ لیں جی میں ڈوب گیا. تو مولوی صاحب ڈوب گئے. یقین آپ کو اللہ کے اوپر ہو نا، تو اس بچے کی طرح، مطلب یہ کہانی ہے حقیقت ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یقین حقیقت ہے. وہ ایسے ہی ہے جو سورج کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے اوپر جب آپ یقین ہے نا تو یقین کرتے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اللہ پہ یقین ہی اللہ ہے. اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے نا کہ وہ کر لے گا. اچھا جی، 5واں اور آخری پوائنٹ، بی گڈ ٹو ادرس، انسانیت. اگر آپ کے اندر انسانیت ہے نا تو آپ کے رزق میں برکت بھی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ انسانیت آپ کے اندر ہو اور لوگوں کا بھلا کر رہے ہوں تو آپ کو رزق نہ آئے. جیسے اسرائیل میں ایک قارون کی کہانی ہے، بڑا پیسہ تھا، تکبر تھا، اسراف بھی بہت تھا، لیکن لوگوں کی مدد نہیں کرتا تھا. سورہ قصص کی آیت نمبر 77 اللہ کہتا ہے کہ اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول. دنیا سے لے لیکن آخرت کا جو ہے وہ کر، اور احسان کر لوگوں پہ ایسے جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا، اور زمین پہ فساد نہ کر، بے شک اللہ کو فساد کرنے والے پسند نہیں ہیں. یعنی آپ کے پاس اللہ نے رزق دیا ہوا ہے اور آپ اس رزق کو، اس طاقت کو لوگوں کو سنب کرنے کے لیے، اپنی چدراہٹ بنانے کے لیے، اپنا ٹیکا ٹشن دکھانے کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے تو وہ زائل ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. وہ اللہ آپ کو ایک ہوا کے بلبلے کی طرح، پانی کے بلبلے کی طرح عروج دے گا اور پھر غائب کر دے گا. بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو آئے اور پھر ختم کر دیے گئے، دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے ان کا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے نا وہ اللہ ایسا عروج دیتا ہے کہ نسلیں ان کو یاد کرتی ہیں. آج ہم جو پرانی ہسٹری میں یہ جو لوگ ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور کے 2 بھائیوں کا نام کسی کو نہیں پتہ، لیکن ان کی کہانی آج بھی موجود ہے، کیونکہ اس سے سبق جو ہے وہ بڑا بہترین ملتا ہے. ان لوگوں کا نام نہیں پتہ لیکن ان کی جو ہے نا وہ چیزیں آج بھی موجود ہیں. تو اگر آپ لوگوں پہ احسان کرتے ہیں، اور دولت اٹ سیلف برا نہیں ہے، دولت ہونا برا نہیں ہے، پازیٹیو نیگیٹو استعمال برا ہے، ٹھیک ہے. دولت سے خوشحالی تب آئے گی جب اللہ کی برکت شامل حال ہوگی. اور یہ دولت جو ہے نا، آپ مجھے اس سے کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ 2 طرح سے امتحان لیتا ہے. کہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ آزمائش ہے، بات سچ ہے. پیسہ بالکل آزمائش ہے. 2 طرح سے اللہ آزمائش لیتا ہے، پیسہ دے کے اور پیسہ لے کے. حالات اچھے کر کے اور حالات خراب کر کے، دونوں طرح سے آزمائش لیتا ہے. جن لوگوں سے اللہ نے چیزیں لے کے آزمائش لی ہے نا، ان کے نام بڑے خوبصورت ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹا لے کے آزمائش لی. حضرت ایوب علیہ السلام صحت لے کے آزمائش لی، ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چیزیں لے کے آزمائش لی. اور وہ جن کو اللہ نے دے کے آزمایا، فرعون، ان کے نام بڑے خطرناک ہیں، لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے. شداد، ٹھیک ہے، قارون، یزید، حکومتیں دیں، طاقتیں دیں اور پھر تباہی کر دی. بہت خطرناک چیز ہے. جس کو اللہ پیسہ دے کے امتحان لیتا ہے نا، وہ بہت مشکل چیز ہے، بہت ہی زیادہ. اور پھر ایسی صورت میں جب آپ ظلم کر کے پیسہ کماتے ہیں، لوگوں کو حق مار کے پیسہ کماتے ہیں،
اور خاص طور پہ ہمارے ہاں جو عام ہے کہ بہنوں کا حق نہیں دیتے. بہنوں کا حصہ جی تو ہر دوسرے بہنوں گھر کی کہانی ہے. بہنوں کی شادیاں کر دی ہیں بس ٹھیک ہے, اب ان کا حق ہمارا کیا ہے؟ فرض پورا ہو گیا. اللہ نے جب ان کا وراثت میں حصہ رکھا ہوا ہے تم کون ہو؟ تو پھر وہ بہنوں کو حصہ کھا جاتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے, کبھی فالج ہو گیا, کبھی دل کا اٹیک ہو گیا, کبھی اولاد نافرمان ہوگی, کبھی کچھ ہو گیا. پیسے تو لگ جاتے ہیں, پیسے تو آپ کے وہاں کسی اور لگ جاتے ہیں, اس کا حق کھا لیا, آپ کے پاس رہ نہیں. اور ضلالت آپ نے جو ہے وہ گمراہی بھی لی, اور آپ نے جو ہے وہ اگلے جہان میں عذاب بھی اپنے سر پہ لے لیا, اور ملا آپ کو پھر کچھ نہیں, کیونکہ ملنا ہے ہی نہیں, اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہوا. جب آپ لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, تو پھر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیے, یہ جو حرام کا رزق ہے نا, اس کے سائیڈ افیکٹس بہت خطرناک ہیں. یہ اولاد برباد کر دیتے ہیں, نسلوں کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. یعنی پیسہ بہت کما لیا, اولاد ساری باہر چلے گی, بابا جی کو بچپن میں بڑھاپے میں سنبھالنے والا کوئی نہیں, بابا جی نوکروں پہ ساری زندگی حرام کمایا. یہ ہمارے ساتھ ہیں بیٹا. یہ ویڈیو ایک پچھلے دنوں میں ایک وائرل ہوئی تھی, ایک وہ سرکاری افسر تھے, تو وہ ساری زندگی حرام کماتے تھے, اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل میں نہ ان کی اولاد ان کے قریب ہے, ڈاکٹرز ہیں. وہ اللہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ اس عذاب سے, اس اذیت سے بچائے. میرے زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت قریب, یعنی وہ امریکہ میں ملٹی ملینئر تھے, ملٹی بلینئر تھے, اور آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اولاد ان کے قریب بھی نہیں ہے, اولاد کو ٹائم ہی نہیں ہے ماں باپ کو سنبھالنے کی. یورپ کا معاشرہ کیوں یہ جو ہے وہ ڈیتھ بیڈس کے اوپر ذلیل ہو رہے ہیں, اولاد کو وہ احساس نہیں. پیسہ کما لیا ہے, لیکن پیسے نے تباہی پھیر دی, پیسے نے نسلیں برباد کر دی, پیسے نے وہ پیسہ بہت آ گیا, لیکن اس حرام کے پیسے میں جب آپ نے اس میں ظلم شامل کر دیا, وہ زہر آپ کی جڑوں میں بیٹھ گیا, آپ کی نسلوں کا بیڑا گرک کر دیا. اولاد میں ماں باپ کا احساس ختم ہو گیا. اولاد میں یعنی آج کل جو ہے نا, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مطلب اس کے آؤٹ کمز میں پھر اللہ کہتا ہے نا تمہاری اولاد کو تمہارے لیے آزمائش بنا دیتے ہیں. پھر اللہ نہ کرے کوئی ایک بچہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو آزمائش بن جاتا ہے, نہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں نہ اس کو رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی چیز سے اپنی پناہ میں رکھے. رزق صرف پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, انسانیت ہے. حلال کریں, اور ایک حلال کی ایک ڈیفینیشن ہے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مشکات شریف میں, یعنی بخاری اور مسلم میں مستند حدیث ہے کہ کوئی بھی چیز جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے وہ حرام نہیں ہو سکتی. باب الجوائز کے ضمن میں اصول کی حدیث ہے کہ اللہ اور رسول کے قریب کرتے ہیں. پھر ایک اور حدیث کا میں نے ذکر کیا تھا کہ لوگوں نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مشکلیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ آزمائش ہے اور یہ سزا ہے, تو کیسے اس کو ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ ہمارے اعمال کی سزا مل رہی ہے اور یہ آزمائش ہے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے, ان کی حدیث ایک مشعل راہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری مشکلات تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہیں تو وہ آزمائش ہے, اور اگر تمہاری مشکلات تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہیں تو وہ سزا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ مشکلات میں گھر کے اللہ سے دور ہو رہے ہیں کہ جی ہم دعا کرتے ہیں اللہ دیتا ہی نہیں ہے, اللہ ہماری طرف تو شاید دیکھتا ہی نہیں ہے, اللہ کے ہر وقت گلے کرتے ہیں, تو یہ آپ کو سزا مل رہی ہے, اللہ دور کر رہا ہے. اور اگر آپ کو مشکلات میں اللہ یاد آتا ہے کہ اچھا مالک مہربانی کر دے, راستہ دکھا دے, اللہ نے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دی, تو آزمائش ہے وہ کٹ جائے گی, اس کا صلہ بہت اچھا ملے گا. یہ سمجھیے. امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ نے مال کی برکت کو بانٹنے میں رکھا ہے اور لوگ اس کو جمع کرنے میں تلاش کرتے ہیں. تو جب آپ پیسوں کے ڈھیر لگا لیتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ فلاں مشکل وقت آئے گا اور فلاں مشکل وقت آئے گا, میں تو بیٹا پھر وہ مشکل وقت آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سوچتے ہیں کہ مشکل وقت آئے گا تو سوچتے ہیں تو مشکل وقت آ جاتا ہے. یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی لیونگ کنڈیشنز جو ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں, لیکن نہ ان کے گھر کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, نہ ان کے گھر کوئی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے, نہ کچھ اور ہوتا ہے, وہ زندگی گزار رہے ہیں, تھوڑے پیسے میں بھی خوش ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ صبح بھی 10 لاکھ روپیہ ہاسپٹل میں جمع کراتے ہیں, رات کو بھی جمع کرواتے ہیں, وہ کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے, تو وہ پیسہ اس طرف نکلتا جاتا ہے. اللہ کے ساتھ جڑیں, اللہ برکت ڈال دے گا. وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو قرآن پاک میں جو آیت ہے کہ وہ جو مال جمع کرتا ہے, بربادی ہے اس کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو ہر وقت گنتا رہتا ہے.
یعنی ہر وقت آپ کو مال کی وجہ اتنا ہو جائے اتنا ہو جائے اتنا ہو جائے. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھڑے پانی میں بھی کائی جم جاتی ہے. بالکل صحیح. کھڑی جو اکٹھا کیا ہوا پیسہ بھی جو ہے وہ وبال بن جاتا ہے. اتنی سی بات ہے. اللہ نے پیسہ دینا ہے, اللہ نے انسان کو بھیجا اللہ ہے, ہی دینے والا ہے. اللہ نے انسان کو بھیجا ہے. اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا. اس نے اگر آپ کو اولاد دی ہے تو اولاد کا رزق دے کے بھیجتا ہے. تبھی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو رزق کی وجہ سے قتل مت کرو, تمہاری اولاد تمہارا رزق خود لے کے آتی ہے. یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی اولاد ہوتی ہے تو آپ کے رزق کے سبب بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ معیشت بڑی تنگ ہے, بہت پریشان ہوں. تو آپ نے کہا کہ نکاح کرو. انہوں نے نکاح کیا تو حالات ٹھیک نہیں ہوئے. تو وہ دوبارہ آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا نکاح کرو, تو وہ تو نہیں ہوا. ہم نے کہا ایک نکاح کرو. اس نے تیسرا نکاح کر لیا. تیسرا نکاح کرنے کے بعد وہ عرب کے متول ترین تاجروں میں سے تھا. وہ آیا شکریہ ادا کرنے کے, یا رسول اللہ یہ کسی اور کے نصیب کا رزق تھا, جب یہ تمہارے ساتھ تمہاری کفالت میں آئے تو اس کا رزق ہے, اللہ نے دینا ہی تھا تمہیں. اپنے نصیب میں بعض اوقات نہیں ہوتا, لوگوں کے نصیب کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ جو میں نے آپ کو چیونٹیوں کو رزق ڈالنے کی بات کی تھی, میں نے چڑیوں کو رزق ڈالنے کی بات کی تھی, یہ مخلوق ہے جس کا آپ بھلا کرتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کر دیتا ہے. اتنی سی بات ہے. پیسے کمانے ہیں, اللہ سے جڑ جائیں, مخلوق سے جڑ جائیں, رزق آ جائے گا. یہ 5 اصول میں نے قرآن پاک سے اخذ کیے ہیں. زیادہ بھی ہوں گے لیکن میرا علم اتنا ہی ہے کہ یہ 5 اصول ہیں, اور اس سے اگر آپ اپنی فائنینشیل پلاننگ شروع کر دیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پیسے نہ آئیں. پیسے آپ کے پاس ڈھیر لگ جائیں گے, یوز کرنا کیسے ہے, وہ پھر برکت رہے گی یا نہیں رہے گی وہ بھی آپ کے ہاتھ میں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ. آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں نا قرآن مجید میں 5 سیکرٹس کیا بتائے گئے ہیں ویلتھ کے, وہ بھی بتائے. پھر اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کیا ہے, چیریٹی کے صحیح معنی کیا ہے, وہ بھی آپ نے ہمیں بتایا. تھینک یو سو مچ فار ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن مجید میں دولت اور برکت حاصل کرنے کی ٹپس پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیون.